ناظرین، اس اہم ایشو پر اب ہم بات کریں گے معروف عالم دین جناب عبداللہ ناصر رحمانی صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ دین اس کا کیا حل پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آج ہم پنجاب اسمبلی میں خواتین پر تشدد کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے مرد اور عورت کا باہمی دائرہ اختیار کیا ہوتا ہے، دین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دین اسلام کے جو احکام ہیں وہ بڑے واضح ہیں، اور شریعت نے ہر صنف کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ مردوں کے حقوق ہیں، خواتین کے حقوق ہیں۔ یہ بات معلوم ہے کہ اسلام سے قبل عورتوں پر انتہائی مظالم ڈھائے جاتے، مگر اسلام نے خواتین کو بڑی تکریم دی ہے اور بہت ہی عزت سے نوازا ہے، اور اس کی عزت نفس کا پورا اہتمام کیا ہے۔ اور یہ جو ازدواجی ایک رشتہ ہے مرد اور عورت کا، جس میں مرد اور عورت جو ہیں وہ ازدواجی رشتے سے منسلک ہو جاتے ہیں، یہ رشتہ بڑا ہی مقدس ہے، اور شریعت نے اس کے احکام بیان فرمائے ہیں، اور شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے محبت کا ایک رشتہ استوار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایک گھریلو زندگی میں جو ہے اگرچہ مرد کو قوام قرار دیا ہے اور رجال قوامون علی النساء، لیکن خواتین کو بھی انتہائی اہم حقوق سے نوازا گیا ہے۔ چنانچہ شوہر کے ذمہ ہے کہ اس کو کھلائے، اس کو پلائے، اس کے لباس وغیرہ کا اہتمام کرے اور اس کا تحفظ کرے، کیونکہ عورت ایک صنف نازک ہے، اور خود شریعت نے خاتون کو ناقص العقل اور ناقص الدین قرار دیا ہے۔ ناقص العقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ شریعت نے ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے مساوی قرار دی، اور ناقص الدین ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خاتون پر ہر مہینے ایسا وقت آتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ پاتی، جو کہ دین کا نقص اور نقصان ہے۔ تو عورت کی فطری کمزوری کو دیکھتے ہوئے شریعت نے مرد کو ذمہ داری دی ہے کہ باہر کی سیاست مرد کے ذمہ ہے، اور کمانا اور کھلانا اور پھر بچوں کا خیال، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے، اور عورت کو یہ جو ہے وہ حق سونپا گیا ہے، اور یہ فیصلے اسے سپرد کی گئی ہے کہ وہ شوہر کے اپنے موجودگی میں جو ہے وہ اس کے مال کا، اس کے اہل کا اور اس کے گھر کا تحفظ کرے، جو خدمت منزلیہ کہلاتی ہے کہ گھر کے تمام شؤون جو ہیں وہ عورت کو سپرد کر دیے گئے، اور وہ پوری امانت داری کے ساتھ ان کو ادا کرے، اور پھر اس طرح مولانا صاحب، یہ آپ نے لفظ استعمال کیا قوام، یہ قوام کا مفہوم کیا ہے بنیادی طور پر؟ قوام کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تمام امور کی نگرانی یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور ان امور کو جو ہے وہ نگرانی کے ان امور کو بالکل جو شریعت کے قواعد ہیں ان قواعد کی روشنی میں انجام دے۔ یہ قوام ہے کہ سارے امور کی نگرانی کرے، اور وہ امور کی نگرانی جو ہے وہ شریعت کی روشنی میں اور شرعی مقاصد کے تحت جو ہے وہ انجام دی جائے، اس میں کوئی ظلم نہ ہو اور کسی قسم کی زیادتی کا پہلو نہ ہو۔ یعنی مرد یہ نہ تصور کرائے، یہ باور نہ کرائے کہ چونکہ میں اب حاکم ہوں جس طرح کا چاہے میں جبر کروں اور ظلم کروں، یہ شریعت اس سے روکتی ہے۔ وہ قوام ہے، مگر اس کا قوام ہونا اور نگران ہونا بالکل شرعی مقاصد کے تحت ہے، اور بالکل شریعت کے قواعد کی روشنی میں ہے، نہ کہ وہ شتر بے مہار بن کر جس طرح کا چاہے وہ ظلم کرے اور جس طرح کا چاہے وہ تشدد کرے۔ آپ نے یہ بل یقیناً دیکھا ہوگا، ہمارے ہاں قوانین بنتے ہیں، ان پر ظاہر بات ہے اس طرح سے عمل تو نہیں ہو پاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر نافرمانی پر مرد کو عورت پر ہاتھ اٹھانا پڑ جائے تو وہ کس حد تک اٹھا سکتا ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، دین میں کچھ مراحل ہیں،
جی پہلا مرحلہ افہام و تفہیم کا ہے جی کہ یعنی مرد جو ہے وہ بیوی کو سمجھائے، اس کو ان شرعی ادلہ کی روشنی میں جو ہے وہ آگاہی دے اور قائل کرے کہ آپ کی یہ حدود ہیں اور اس سے آپ تجاوز نہ کریں۔ افہام و تفہیم سب سے بہترین ایک اساس ہے ایک معاشرے کی اصلاح میں اور گھریلو زندگی کی بہتری میں۔ اور اگر عورت نہیں سمجھ پاتی تو شریعت نے اگلا مرحلہ ہلکی پھلکی سرزنش کا رکھا ہے۔ قرآن پاک میں یعنی ہلکا پھلکا مارنے کا حکم موجود ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ آپ چہرے پر نہ ماریے گا، یعنی ہلکی پھلکی سرزنش ہو ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں۔ اور چونکہ عورت ایک نازک ہے فطری اعتبار سے، بہت سختی سے مارنا، بہت زیادہ ایک تشدد اور ایک بربریت کی شکل، وہ بالکل ناجائز اور باطل ہے، بلکہ اس کی ان نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہلکا پھلکا اس کو مارا جائے اور چہرے پر مارنے سے اجتناب کیا جائے۔ یہ شرعی حدود ہیں جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیں اور بتائیں۔ مولانا صاحب، ہمارے اس سماج کو پیش نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کے اس کلچر کو پیش نظر رکھتے ہوئے، پھر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم کہتے ہیں، اس میں بہترین عورت کسے قرار دیا جا سکتا ہے جو تمام پابندیوں کا احترام کرتے ہوئے اور دینی اور شرعی قیود کو، ہماری سماجی قیود کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر وہ زندگی گزارتی ہے تو وہ کون سی عورت بہترین ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے دین کی اساس ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فاظفر بذات الدین، کہ جب تم رشتہ طے کر رہے ہو تو تم دیندار عورت کو ترجیح دو۔ دین جو ہے یہ سب سے قوی اساس ہے کسی بھی فرد کو سنوارنے کے لیے اور کسی بھی فرد کی اصلاح کے لیے۔ اس لیے ایک خاتون کا دیندار ہونا اور جو اپنے جو فرائض ہیں، شرعی فرائض، ان کی ادائیگی کرنا، یہ ایک بہترین عورت کی نشانی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر ان کی سرزنش کرو۔ یہ حدیث بھی اس میں زیادہ تر ذمہ داری ایک عورت کے سپرد ہوتی ہے، کیونکہ مرد کے ذمے سیاست خارجیہ ہے اور عورت گھر میں موجود ہے، اس کے بچے گھر میں موجود ہیں، تو ان کے بچوں کے ذہن جو ہیں ان کی ایک تعمیر اور ذہن سازی یہ عورت ہی کے سپرد ہوتی ہے۔ اس بچپن کی عمر میں ان کو نماز کی تلقین کرنا اور دینداری پر ان کی تربیت کرنا، یہ ایک اچھی خاتون کی علامت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر اس کو جب بھی دیکھے اس کو خوش کر دے، اس قدر محبت جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرے۔ اور فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی نگہداشت کرے اور اس کے مال کی پوری امانت کے ساتھ حفاظت کرے۔ یہ ایک اچھی خاتون کی علامات ہیں جو شریعت نے بیان فرمائی۔ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔